اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ میٹاورس کیا ہے، اس کی حقیقت بھی بتائیں، اور فیوچر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پر شرعی لحاظ سے کیا کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. میٹاورس ایک تخیلاتی دنیا، ورچوئل دنیا کا نام ہے. آپ نے ویڈیو گیم تو کھیلے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے. ایک دفعہ کھیلے تھے، ابا کی سے اتنی ڈانٹ پڑی تھی کہ اب تک دوبارہ، صرف سانپ والا نہیں، جب نوکیا آیا تھا تو کبھی کبھار تھوڑا سا سانپ والا تھوڑا سا ایک دو دفعہ کھیلا، اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا. تو اس ویڈیو گیم کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. تو اب وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے لوگ جب گیم کھیلتے ہیں کہ بالکل ریئلٹی ہے. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور ریئلٹی کے قریب لے کے آ جائیں اور اس کو اصل دنیا سے لنک کر دیں، یعنی ورچوئل تخیلاتی دنیا، غیر حقیقی دنیا کو اگر ہم حقیقی دنیا کے ساتھ، آلات کے ساتھ، سینسرز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو یہ میٹاورس کہلائے گا. یہ بنیادی طور پہ سائنسدانوں نے دیا ہے اس کا تصور، اور اس میں وہ انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، مگر اس کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا ہے کرپٹو کرنسی اور دیگر چیزوں کی طرح سے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ سائنسدان کیا چاہتے ہیں میٹاورس سے، اور حقیقت میں اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. سائنسدان یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر مجھے میری والدہ کہتی ہیں کہ یار بازار سے جاؤ اور ہرے دھنیا کی ایک گڈی لے کے آ جاؤ، تو میں دکان میں جاؤں گا اور دکان میں جو سبزی والا سیکشن ہے وہاں سے ہری دھنیا کی بہت ساری گڈیاں رکھی ہوں گی، ان میں سے ایک اٹھاؤں گا، اس کو دیکھوں گا ہر پتے ہرے ہیں، تازہ ہے کہ نہیں، اس کو سونگوں گا اور پھر اچھی سی چوز کر کے لے کے آ جاؤں گا. اچھا، اب اگر وہ دکاندار ایک اپنی اس ہرے دھنیا کی گڈی کو بیچنا چاہے تو آن لائن بھی بیچ سکتا ہے. وہ کیا کرے گا کہ ایک ویب سائٹ بنا دے گا اور ویب سائٹ پہ ہرے دھنیا کی گڈی کی تصویر لگا دے گا. میں دور بیٹھے گھر میں اس کو آرڈر کروں گا اور ہرے دھنیا کی گڈی کو آرڈر کر کے وہ مجھ پہ گھر پہ ڈیلیور کر دیں گے. مگر یہ اتنی زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے، کیونکہ جو تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی پرانی ہرے دھنیا کی گڈی مجھے بھیج دیں. تو اس کو تھوڑا سا اور ریئلٹی کے قریب لانے کے لیے وہ دکاندار یہ کرے گا کہ اب وہ جتنے بھی ہرے دھنیا کی گڈیاں ہیں ریئل ٹائم کے، اس کی تصویر لگا دے گا. یعنی آپ مختلف تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، آپ ان میں سے جس کو چوز کریں گے وہی آپ کے گھر ڈیلیور ہوگی. یہ بھی ابھی ریئلٹی کے قریب نہیں ہے. وہ ویب سائٹ والا اس کو فردر انہینس کرتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ ویڈیو لگا دیتا ہے. یعنی ویڈیو کے اندر 3D ورژن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے. یہ اور ریئلٹی کے قریب ہے. پھر اس سے اور ریئلٹی کے قریب لانے کے لیے وہ ریئل ٹائم میں ویڈیو باقاعدہ کیمرے اس جو ریک ہے جہاں پہ ہرے دھنیا کی گڈیاں ہیں اس پہ لگا دے گا اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھنے کی حد تک تو آپ نے دیکھ لیا، مگر جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کیسے محسوس کریں گے؟ تو سائنسدانوں نے اس کا بھی حل نکال لیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جس کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، ہم اس کمپیوٹر کو پرفیوم کے ساتھ لنک کر دیں گے. ایسی ڈیوائسز بھی مل جاتی ہیں، اور جو وہاں پہ آپ سینسر کی مدد سے ہرے دھنیا کی گڈی کی جو خوشبو آپ سنیں گے وہ یہاں پہ آپ کو اپنے کمرے میں محسوس ہوگی. تو یہ ایک ویژن ہے جو سائنسدانوں نے سوچا، اور یہ ریئلٹی، یہ پروڈکٹس مل بھی رہی ہیں بازار میں. اب اسی طریقے سے اب آپ کیا کریں کہ آپ اپنی باڈی کا ایک مجسمہ بنا لیں، ڈیجیٹل مجسمہ، اواتار. اب آپ کیا کریں کہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ بنا لیں، ورچوئل ڈیجیٹل ایک عمارت ہو، دکانیں ہوں، روڈیں ہوں، اس میں آپ کا اواتار وہ اس میں جائے اور بالکل وہاں پہ جا کے دکان میں جائے اور ہر دن گڈی کو اٹھائے اور سونگے اور پھر لے کے آ جائے. یہ میٹاورس کا ویژن ہے جو سائنسدان سوچتے ہیں، اور اس میں بہت سارے انسانیت کے لیے فائدے ہیں. ٹیکنالوجی کے حساب سے آپریشن آپ کر سکتے ہیں دور بیٹھے، ریموٹ آپریشن، یعنی مریضوں کے، یعنی دیکھیں ابھی جو آپریشن کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، اگر امریکہ میں بیٹھے یورپ کا کسی مریض کا آپریشن کر رہے ہیں تو آپ روبوٹس کی مدد سے پریشر بھی آپ دیکھیں نا، پریشر ہوتا ہے نا، جیسے ایکسیلیٹر پہ آپ پریشر ڈالتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر پریشر آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ویژن ہے میٹاورس کا. اب دیکھیں میٹاورس کے اندر عجیب ہی ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپریشن کیسے کر رہے ہیں. وہ روبوٹ اتنا کنٹرول میں ہوگا کہ آپ جب کوئی کینچی سے کٹ کریں گے تو وہ روبوٹ وہاں کٹ کر رہا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور آپ کے جو حواس ہیں، یعنی جو جتنے بھی حواس خمسہ ہیں، اس کو بھی وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوگا اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا. یہ میٹاورس ہے. کراچی میں اس دوران اگر لائٹ چلی گئی، جی ہاں، یہ ایک ایشو ہے. تو وہ تو بیچارہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کی تو پسلیاں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، روبوٹ وہیں اٹک جائے گا جہاں تھا. اچھا خیر، چلیے آگے. جی، تو یہ میٹاورس کے ویژن ہے اور اس کے بہت سارے انسانیت کے لیے فوائد ہیں.
اب دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل ورچوئل ورلڈ کو ریئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ اگر جامعۃ الرشید کی جو زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں میٹاورس بناؤں اور اس کی ڈیجیٹل ایک میپ جیسے گوگل میپس ہوتا ہے وہ میپ پہ دکھاؤں، اب کوئی بندہ اگر اس ڈیجیٹل زمین کی خرید و فروخت کرنا چاہے تو وہ ڈیجیٹل زمین خرید لے اور اس کی جگہ وہ ایکچولی جامعۃ الرشید کی زمین خرید رہا ہوگا. مگر اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک افریقہ میں بیٹھا ہے، ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، وہ اپنی اپنی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، پوری دنیا کا انہوں نے ڈیجیٹل میپ بنا لیا ہے اور NFTs بنا کے جامعۃ الرشید کی ملٹیپل ڈیجیٹل زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. یعنی نہ اس کے پیچھے کوئی فزیکل ایسٹ ہے اور ایک ہی چیز بھی نہیں ہے، ملٹیپل ہے اور اس پہ پیسے بنا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ وہی ایک قسم کے کرپٹو کرنسی والا حساب کتاب ہو گیا، اس سے ملتی جلتی ایک چیز، ایک فرضی چیزوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی. جی ایگزیکٹلی، یہ اس میں دیکھیں ہر چیز تخیلاتی ہے. یعنی جیسے گیم کے اندر آپ اپنی کوئی گن خریدتے ہیں، گیمز کے اندر گن ہے، چشمے ہیں، جوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور اس کی خرید و فروخت دیکھیں اگر غیر مسلم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر اس کو اسلام کے لبادے میں اوڑھا جائے گا اور اس کو زبردستی یہ کہا جائے گا کہ نہیں یہ حقیقی دنیا ہے، تو یہ حقیقی تو نہیں ہے نا. یعنی آپ اس سے دیکھیں اسلام کی ویلیو کا اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے ہیں، بیع معدوم سے منع کیا، غرر سے، قمار سے، ربا سے اور قبضے سے پہلے خرید و فروخت سے، یہ اس زمانے میں اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ مسلم جو پریکٹسنگ مسلم ہو وہی سائنس کی ان ایجادات کے جو منفی نقصانات ہیں نا اس سے بچا سکتا ہے. میں ابھی جرمنی گیا نا تو میرا وہاں ایک بیان ہوا، سوری بات کاٹ رہا ہوں، اصل میں تو ہم نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا لیکن ظاہر ہے میری بھی تقریر شروع ہو جاتی ہے پھر. تو آپ کی بات کی تائید کے لیے میں جب وہاں گیا نا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ دیکھیں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. قرآن میں یہ واقعہ بہت ساری جگہوں پر ہے. تو آپ لوگ یہاں اگر ٹیکس نہیں دو گے، یہاں جھوٹ بول کے رہو گے، یہاں ان سے آپ ٹیکس کے پیسے پورے لوگے اور ٹیکس کی جو خدمات ہیں علاج کی اور مختلف وہ پوری لوگے، اور جب آپ کے دینے کی باری آتی ہے اس میں آپ ڈنڈی مارو گے، تو جرمن گورنمنٹ یا یورپ کی حکومتیں آپ کو جو سزا دیں گی وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ سزا دے گا وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ حیران ہوں گے، ہمارے دوست کا فون آیا کہ جرمنی کی کوئی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس بیان میں، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست باتیں کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اور بڑے انہوں نے موٹیویٹ کیا وہاں لوگ، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی گائیڈنس کی. تو میں نے جو ساتھی کا فون آیا میں نے کہا دیکھیں یہ میں نے یہاں کی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں فالو کرنا شروع کر دیں نا تو ہمارے پاس صحیح اور غلط کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی بہت واضح ہے اور اس کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ بہت پاورفل ہے. لیکن افسوس کی بات ہے چونکہ اسلام کا ایک رخ پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا پیش ہی نہیں کیا جا رہا، تو شاید اس کی وجہ سے ہمارے یہاں گڑبڑ ہے. تو آپ ذرا بات کنٹینیو کریں جو آپ کہہ رہے تھے. میں بتا رہا تھا کہ یہ جو میٹاورس ہے، کرپٹو کرنسی ہے، ڈیجیٹل زمینوں کی خرید و فروخت ہے، NFT ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محض تخیلاتی ہیں، ورچوئل ہیں، ڈیجیٹل ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں فقہائے کرام نے بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، اور ناجائز پہ فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ وہ موجود مستور الحال ہے، یعنی اس میں انسرٹینٹی ہے کہ وہ پیدا ہو نہ ہو، اور یعنی موجود تو ہے سائنٹیفکلی مگر اس کو بھی فقہائے کرام ناجائز قرار دے رہے ہیں. تو یہ جو میٹاورس پہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تخیلاتی ہیں، فرضی ہیں، ڈیجیٹل ہیں، تو ان کی خرید و فروخت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس پہ پیسے کمانا، یہ مفتیان آپ حضرات بتائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہوگا. میں نے تو آپ کو سائنٹیفکلی بتا دیا کہ بھائی یہ ڈیجیٹل طور پہ موجود ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. 2018 میں نے ایک جو ہے مقالہ پڑھا، اس میں جو ہے اس کی بنیاد پہ اصل میں پاکستان کے اندر کافی جو ہے نا جواز کی چیزیں قائم کی گئی ہیں. تو میں نے اس کو اس وقت پڑھا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ورچوئل اور ڈیجیٹل کی ڈیفینیشن سے، اور اس میں ورچوئل اور ڈیجیٹل کو یہ کہا گیا ہے ڈکشنری کے ذریعے سے کہ ورچوئل اور ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسی طور پہ موجود ہوتی ہے. اب یہ سائنٹیفکلی طور پہ یہ بالکل بات بے بنیاد ہے. جی میں ان مفتی صاحب کا نام بھی جانتا ہوں جن کا فون پہ آپ نے تذکرہ کیا تھا، ان کی کتاب بھی ہے، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں بیچ میں بات کاٹ رہا ہوں کہ ان سے آپ کا انشاءاللہ میں کانٹیکٹ کرواؤں گا.
اور مفتی صاحب سے جامع رشید کے ہیں وہ، تو ان سے میں آپ کا رابطہ کرواؤں گا، ان کو آپ کا نمبر دوں گا تاکہ کہیں بھی وہ کریکشن ہے نا تو وہ کر لیں. جی میرا ان سے الحمدللہ رابطہ ہو گیا، اور میں نے اچھا گڈ. کافی آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ان سے بات ہوئی، مگر وہ یعنی میں ان کو سائنٹیفک دلیل دے رہا ہوں، سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے وہ سائنٹیفک دلیل نہیں دے رہے. دیکھیں اگر مجھے سائنٹیفک دلیل دے کے آپ قائل کر لیں تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. میں آپ کو بڑے بڑے سائنسدانوں کی تحقیق بتا رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس کے اندر. تو جو اسلاف کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بات بتا دیتا ہے، جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس پہ اپنی بات پیش کر سکوں، اور آپ اس کو سن رہے ہیں، موقع فراہم کر رہے ہیں. تو اسلاف کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ان کے سامنے بات کی جاتی ہے اور دلیل والی بات ہے، سائنٹیفک بات ہے، تو اس کو مان لیتے ہیں، اس سے رجوع کر لیتے ہیں. جی تو ان سے الحمدللہ میری بات ہو گئی، مگر وہ غالباً اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ریزنز ہوں گے. تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ڈیجیٹل ورچوئل جو ہے سائنٹیفکلی، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز فزیکلی حصی طور پہ موجود ہے. تو اس میں پہلی بنیاد ہی غلط ہے. جب یہ بنیاد غلط ہے تو آگے اس پہ جو عمارت تعمیر کی گئی ہے، اس پہ بے و شرع کے جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ سارے غلط ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی سے آگے چل کے بہت سارے لوگوں نے اپنے فتاوی جات کی اور اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی ہے. اچھا، اب بنیادی طور پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تشکیک پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے، یورپ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی یہ بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، یہ بڑا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کرپٹو کرنسی کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کی اپلیکیشنز موجود ہیں پاکستان کے اندر. اور ابھی جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا وہاں پہ ان کی ویب سائٹ نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کی ہے کرپٹو کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے. تو اس سب چیز کو یورپی یونین بھی جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، آسٹریلیا بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی ایز اے انسٹرومنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو. انسٹرومنٹ سے مراد یہ ہے کہ جوا کھیلنے کا ایک آلہ، اور جوا کھیلنا، سٹے بازی کرنا یورپ میں غیر مسلم معاشرے میں یعنی قانون ہے. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مگر ان کو اس سے بھی مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پہ لاس ویگس چلے جائیں جو کہ جوئے کا گڑھ ہے، گیمبلنگ کا گڑھ ہے، وہاں پہ بے تحاشا دنیا سے لوگ آتے ہیں جوا کھیلنے کے لیے. آپ اگر یورپ میں موناکو ملک ہے وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جوئے کی مشینیں ہیں، جوا کھیلنے کے لیے لوگ آتے ہیں. مگر وہاں کی اتنے فضائل نہ سنائے، لوگ جوا کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے ان کنٹریز میں. وہاں کی حکومت نے ان جوا جو کھولتے ہیں مشینیں، دکانیں کھولتے ہیں، کیسینوز، ان کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. یعنی اگر ایک جوا کھولنے والا نئی دکان کھولے، کیسینو کھولے جوئے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے جوا کھیلنے میں جو تم مشینیں استعمال کرو گے، جو کھیل یوز کرو گے، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا صارف ہمیشہ ہار جاتا ہو؟ اس میں میتھمیٹیکل الگورتھمز لگتے ہیں، یعنی صارف کو بھی پروٹیکشن دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ نیا کیسینو کھولے اور وہ صرف یہ کرے کہ کوئی بھی صارف آ کے وہاں پہ جوا کھولے اور ہمیشہ ہار جائے، تو حکومت اس جوئے خانے کو بند کر دے گی. وہ کہے گی کہ یہ غلط، تم جوا کھیل رہے ہو، یہ قانون کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، صارف کو بھی کچھ پیسے ملنے چاہیے نا جوا کھیلنے کے. ایسا تو نہیں ہے کہ صارف جو ہے وہ ہار جائے. مگر کرپٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ ریگولیٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کسی حکومت کے اندر آتا ہی نہیں ہے یہ. تو اب یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں جن کو پیچھے سے یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپین حکومتیں کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے بچیں جو کہ آپ کو اس سٹے بازی جوئے پہ لگا رہے ہیں، اور آپ اپنی پوری انویسٹمنٹ لگا دیتے ہیں اور آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، مگر ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں دیکھیں، ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ اس میں ڈوبیں گے یا نہیں ڈوبیں گے. ہمیں تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر جوئے سے غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، جو صحابہ کے دور میں جو جوا تھا، جو زمانے جاہلیت میں، وہ تو سارا جیت کے غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے، تو اس سے اسلام نے روکا کہ یہ پیسہ کمانے کا طریقہ ٹھیک ہے ہی نہیں. تجارت ہونی چاہیے، جو بھی تمیز سے ایک تجارت کا طریقہ ہے اس طرح سے ہونی چاہیے. اللہ جزائے خیر دے.